پیارے بچوں، آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت ہشتم یعنی 8ویں جماعت۔ اس کا دوسرا حصہ مکمل ہو چکا ہے، اب ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ مناجات، اصل مناجات کے لغوی معنی ہے التجا کرنا، عرض کرنا۔ آج ہم اس کا نظم کا حصہ پڑھیں گے، مناجات۔ طلبہ اس تصویر میں دیکھو، چند شخص کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ دعا کر رہے، التجا کر رہے، یعنی عرض کر رہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہے ان کے خواہشات اور ان کے مجبوریاں، ان کے پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، یعنی التجا کرنا، عرض کرنا، دعا مانگنا، یہ مناجات کہلاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھو، اس عبارت کو پڑھنا ہے اب۔ اے خدائے پاک رحم، رحمان و رحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم، اے عالل العالمین، اے بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کارساز، تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و وجود ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا۔ ہم گنہگار اور تو غفار ہے، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے۔ ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نواز، ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز۔ تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم میں کھلے۔ اس کے بعد ہم اس کا اگلا حصہ دیکھو، یہاں پہ طلبہ دوسرا حصہ، اس کا دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے چند معنی ہے، دیکھو۔ رحمان و رحیم کے معنی ہے کیا ہے؟ رحم اور رحمان، اور یہاں پہ معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی جگہ، جس کی عبادت کی جائے اللہ، معبود کے معنی۔ اسی طرح دیکھو یہاں پہ کارساز، کارساز کے معنی کام بنانے والا، کیا ہے؟ کام بنانے والے۔ چند الفاظ معنی ہے، میں ٹک کرے سو اپنا رف کاپیوں میں لکھ لینا ہے۔ اسی طرح اور ستار کے معنی کیا ہے؟ چھپانے والا، کیا ہے ستار کے معنی؟ چھپانے والا۔ اسی طرح اس کا نظم کا اگلا حصہ دیکھیں گے طلبہ۔ تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو، مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، اور سکھا ہم کو دیا ادا برض، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ مضمون بھی ہر ایک درخواست کا ہم کو یا رب تو نے خود سکھلا دیا، ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ، آ پڑے اب تیرے در پر یا اعلیٰ، گرچہ یا رب ہم سراپا ہیں برے، اب تو لیکن آ پڑے در پر تیرے، دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوہ گر، ہاتھ اٹھاتے ہیں شرماتی ہے مگر، تو غنی ہے ہر ہم ہے بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا، ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں، ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں، اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر۔ دیکھو طلبہ، چند میننگز بھی ہے اس میں۔ مقصود کے معنی ہے مراد، مطلب۔ اسی طرح سراپا کے معنی ہے سر سے پاؤں تک، سراپا کے کیا معنی ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک۔ غنی کے معنی ہے دولت مند، غنی کے میننگز کیا ہے؟ دولت مند۔ اسی طرح مقبول کے معنی ہے قبول۔ یہ الفاظ معنی ٹک کر ایسا اپنا لکھ لینا۔ اس کے بعد اس نظم کا یعنی اس مناجات مقبول کا خلاصہ یہاں پہ ہے، دیکھو طلبہ غور سے، خلاصہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا۔ خلاصہ، اس مناجات میں شاعر نے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی خواہشات اور رنج و عالم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ اس مناجات میں شاعر کیا پیش کر رہے؟ اس نظم کے ذریعے، حمد کے ذریعے کیا بیان کر رہے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ، عاجزی ریکویسٹلی طور پر اپنی خواہشات، اپنے جو بھی خواہشات ہے اور اپنے رنج ہے، مصیبت ہے، یہ تمام مشکلات ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ کون؟ شاعر۔ اے اللہ تو پاک ہے، کیا بول رہے ہو شاعر؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو رحم کرنے والا ہے، کیا بول رہے؟ تو پاک ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور کرم کرنے والا صرف اللہ ہے، ہمارے تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اے دونوں عالم کے معبود،
تو بے نیاز ہے اور دنیا آخرت میں ہمارے کام بنانے والا تو ہی عبادت کے قابل ہے۔ ہمارے دنیا میں تمام دنیا اور آخرت کے کاموں میں کام بنانے والا کون ہے؟ صرف عبادت کے قابل ہم کس کی عبادت کر سکتے؟ صرف اللہ تعالیٰ، اور تو ہی سب کا مقصود ہے، تو ہی سب کا مقصد ہے۔ ایک مقصد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور ہم اسی سے ہی مانگتے ہیں۔ تیرے ہی ہاتھوں میں ہماری بھلائی ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تو خدا ہے۔ صرف تو ہی کرم کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ ہمارے تمام کاموں کو، گناہوں کو معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم مجبوروں کو دینے والا، ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے والا، ہمارے ناکامیوں کو ہم دعا کے ذریعے ہماری کامیابیوں میں بدل جاتی ہے، اور صرف تو ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ تیرے دروازے ہمیشہ محتاجوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے محتاجوں، غریبوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ کیوں کھلے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام مشکلات کے، یا ہم کچھ بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر کے مانگتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دروازے ہمیشہ محتاجوں کے لیے کھلے ہیں۔ تیرے آگے جو مانگنے بیٹھا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے۔ اللہ سے جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر دیتے ہیں۔ اور ہم میں بہت سی برائیاں ہیں، کیا ہے؟ اسی لیے تو نے ہم پر مانگنا ضروری قرار دیا، اور مانگنے کے لیے آداب بھی بتلائے۔ مانگنا کیسا بولے سے طریقے سے مانگتے، کیا نہیں، چند آداب، رولز رہتے نا۔ رولز کیا ہے؟ ہم نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتے وہ ایسے رولز، آداب کے طریقے۔ اے اللہ، ہر طرف سے نا امید ہو کر تیرے دروازے پر آ گئے۔ ہم میں بہت سی برائیاں ہیں لیکن تیرے معاف کرنے کی کوئی حد نہیں۔ ہم اتنے ہم اتنے گناہوں میں مبتلا ہے کہ صرف ہمارے گناہوں کو کون دیکھتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ کے ہمارے دعاؤں کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم میں بہت سی برائیاں ہیں لیکن تیرے معاف کرنے کی کوئی حد نہیں، اس لیے امیدیں لے کر آئے ہیں۔ تجھ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو غنی ہے، ہم محتاج ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دولت مند ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اسی طرح تیرے سوا کون ہماری سننے والا نہیں ہے۔ تو ساری دنیا کی حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ ہم تیرا اور در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ ہم تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اے اللہ، ہم مجبوروں کی طرف توجہ کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے تمام دعاؤں کو، ہمارے مجبوریاں ہیں، جو بھی ہمارے تمام مشکلات میں مبتلا ہے، ان تمام مشکلات کو وجہ سے ہم آپ کے در پر آ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم تمام دعاؤں کو قبول عطا فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم جو بھی دعا مانگ رہے ہیں اس کی طرف توجہ فرما، بلکہ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اسی طرح آج ہم اس حصے کو مکمل کریں گے۔ اگلا حصہ اس کا انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یعنی لیسن تو مکمل ہو چکا ہے، کوشچن آنسرز اور لفظیات، گرامر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور کلاس اختتام ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو ہوم ورک دے رہی میں۔ طلبہ دیکھو، اس نظم میں سے 2 حرفی اور 3 حرفی الفاظ کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اس میں سے ڈھونڈنا طلبہ 2 حرفی کتنے الفاظ ہے، کم سے کم کتنے ملے اتنے لکھو، کم سے کم 10 سے کم نہیں رہنا۔ 2 حرفی الفاظوں کو ایک سائڈ لکھنا اور 3 حرفی الفاظوں کو ایک سائڈ لکھنا۔ یہ نظم اور یہاں یہ نظم دکھ رہی نا، یہ 2 نظم ایک ہی ہے لیکن ادھر آدھا حصہ ہے اس کا، ادھر آدھا حصہ۔ یہ پوری نظم حمد میں سے کیا کرنا ہے تم لوگ؟ 2 حرفی الفاظ کو الگ کر کے لکھنا ہے، 3 حرفی الفاظ کو الگ کر کے لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، کمپلسری یہ 2 حرفی اور 3 حرفی الفاظ کو لکھ کر بتانا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل پڑھیں گے۔